حاتم طائی، غریبوں سے محبت کرنے والا بادشاہ۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حاتم طائی کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حاتم طائی کے قبیلے سے ہے، تو اس عورت کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری رہا کر دیا۔ اس عورت نے جانے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے قبیلے کے کچھ اور افراد بھی آپ کے ہاں موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا کہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ یوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خود سرحد تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ ایک بادشاہ حاتم طائی کی عزت اور ثقافت سے بہت جلتا تھا۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا کہ اگر تم حاتم طائی کو قتل کر دو تو میں اتنا انعام تمہیں دوں گا، اور حاتم طائی کے سر کا اس نے انعام رکھ دیا۔ وہ تلوار اور تیر اٹھا کر حاتم طائی کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ کیونکہ راستہ دشوار گزار تھا، طویل تھا، اس کو تھکاوٹ ہو گئی۔ وہ اب سوچنے لگا کہ تھک گیا ہوں، مجھے کھانا بھی چاہیے، میں کس کے ہاں کھاؤں گا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ قاتل انسان قریب ایک شخص کے ہاں پہنچا۔ اس نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں اور ایک رات کی پناہ چاہیے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اسے پناہ دی اور اسے جی بھر کر کھانا کھلایا اور اسے محبت باری باتیں کرنے لگا۔ وہ قاتل اس سے بہت متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کتنا رحم دل انسان ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ قاتل وہاں سے نکلنے لگا، تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ تم کچھ دن اور رک جاؤ۔ وہ قاتل اللہ کے نیک بندے سے کہنے لگا کہ تم نے میری بہت مہمان نوازی کی ہے، میں رک جاتا، مگر مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اگر میں نہ کروں گا تو بادشاہ میری گردن اتار دے گا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا بتاؤ، میں تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ فلاں فلاں بادشاہ حاتم طائی ہے جو بہت سخی ہے، وہ غریبوں پر رحم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت کرم نوازی ہے، میں اس کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ قاتل سے کہنے لگا کہ دیر نہ کرو، ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہے، جب صبح ہو جائے گی تو میری رعایا آ جائے گی، میرا نام ہی حاتم طائی ہے، تم مجھے قتل کر لو۔ جب اس قاتل نے یہ الفاظ سنے تو وہ حاتم طائی کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا آپ تو نیک اور سچے دل انسان ہیں، میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اس نے تلوار اور تیر پھینک دیا اور وہ قاتل واپس لوٹ گیا۔ حاتم طائی کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، حاتم طائی کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کی پرواز بہت تھی، اس کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ ایک بادشاہ کو حاتم طائی کا گھوڑا پسند آ گیا۔ اس نے اپنے وزیر اور چند لوگوں کو حاتم طائی کے پاس بھیجا کہ اس کو پوچھو جا کر فلاں فلاں بادشاہ کو تمہارا گھوڑا پسند ہے اور کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر حاتم طائی کے پاس پہنچے۔ رات بہت ہو چکی تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ حاتم طائی نے ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور بھنا ہوا گوشت ان کے آگے رکھ دیا۔ وہ حاتم طائی کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے، اور جب دن ہوا تو انہوں نے عرض کی اے حاتم طائی، میں ایک بادشاہ کا وزیر ہوں اور یہ اس کے کچھ چاہنے والے ہیں، تمہارے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ بادشاہ خریدنا چاہتا ہے۔
حاتم تائی نے کہا کہ تم مہمان ہو اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب تم آئے تو رات بہت بارش ہو رہی تھی، میرے پاس اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے گھوڑے کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ بادشاہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اس کے سخی ہونے کے جتنے چرچے سنے تھے، یہ تو اس سے زیادہ بھی سخی اور اللہ کا نیک بندہ ہے۔